الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے نہایت محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، آج جب میں اس پروگرام اور اس جلسے میں حاضر ہوا تو میں نے وہ بزرگ، وہ بڑے بڑے علماء کرام، وہ جبال العلم دیکھے جو مجھ سے کئی گنا علم میں بھی بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں اور عزت اور احترام میں بھی بڑے ہیں۔ میں نے ان علماء کرام کو اپنے والد محترم کے درس میں دیکھا تھا، اور پھر جبھی سے میں اس علاقے چلاس، تانگیر اور داریل میں آتا ہوں تو ہمیشہ ان علماء کرام سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں ان جیسے بڑے بڑے علماء کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے کہ اللہ ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام، اتنے بڑے بڑے علماء کرام، میں دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان علماء کے صف میں کھڑا کر دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ان علماء کے ساتھ اٹھائے۔
انہوں نے اللہ کی توحید اور اللہ کی دین کی جو خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ یقین جانیے میرا ہر وقت جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے اس علاقے میں رہوں، اس علاقے میں آؤں اور آپ کے ساتھ ایک دو دن بھی گزاروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اکثر موقع نہیں ملتا، تو اسی وجہ سے نہیں آ سکتا، ورنہ میری محبت، میرا آپ کے ساتھ محبت اور خلوص اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا آپ کے ساتھ محبت بھی ہے، خلوص بھی ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں۔ میں نے اپنے زندگی کا کچھ حصہ کوہستانی علاقے میں بھی گزارا ہے۔ میرا استاد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب پٹن والے وہ بھی ادھر تشریف فرمائے، اور میرے کچھ وہ دوست، وہ ساتھی، وہ کلاس فیلو جنہوں نے میرے ساتھ اکٹھے اسباق پڑھی تھی، وہ بھی آج میں نے اس محفل میں دیکھے۔ یا ایسا وقت تھا کہ ان کی داڑھی بھی نہ تھی، یا کچھ ساتھیوں کی توڑی توڑی داڑھی تھی، اب وہ سارے سفید ریش ہیں اور زندگی کا اکثر ایسا گزر گیا ہے۔ میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ ہمیشہ ہمیں توحید و سنت بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں تو دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان جو عقل مند اور دانا اور ہوشیار ہو، دوسری قسم کے وہ انسان جو بے وقوف اور بے عقل ہو۔ دانا اور عقل مند انسان ہوئے جو کسی کام کا تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات پہ سوچتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے فلاں کام کرنے کا، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا یا اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر فائدہ زیادہ ہو تو تب انسان قدم اٹھاتا ہے اور اس کام پہ لگتا ہے، اور اگر نقصان زیادہ ہو تو اس کو نہیں کرتا، اسی پیچھے ہٹتا ہے۔ پھر اگر اس کام میں فائدہ ہو، اس کے فوائد زیادہ ہوں، تو پھر اس کے حصول کے لیے اسباب متعین کرتے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں کہ اس کے وساطت سے میں اپنے مقصد کو حاصل کر لوں۔ اور جو بے وقوف انسان ہو وہ پہلے کام کرتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا۔ کراچی میں ایک دفعہ میرا ایک دوست تھا، مجھے ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ اسی زمانے میں کراچی میں پٹھانوں اور مہاجرین کے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں نے ایک مہاجر سے پوچھا کہ تم پٹھانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ پٹھان ایسی قوم ہے کہ پہلے کام کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ میں نے کیا۔ تو بے وقوف انسان وہ ہے جو پہلے کوئی کام کرتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے
کہ کام جو میں نے کیا اس میں فائدہ ہے یا نقصان۔ آج یہ اجتماع اور یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، اس پہ علماء کرام نے سوچا ہوگا کہ ہم یہ اجتماع منعقد کر رہے ہیں، لوگوں کو ہم نے بلایا ہے، اتنی تکلیف لوگوں نے اٹھائی ہے، تو اس کس مقصد کے لیے؟ مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہو، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ محبت ہو، انسانوں کے فائدے، انسانوں کی خیر کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ اس اجتماع کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق، انسان کے ساتھ محبت، انسان کے ساتھ محبت اور خلوص پیدا کیا جائے۔ اب اگر اس اجتماع کا مقصد یہ ہے تو یہ خلوص، یہ محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اسباب بھی چاہیے۔ اس کے لیے سبب صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو عملی جامہ پہنایا جائے، اللہ کی کتاب پہ عمل کیا جائے، اللہ کی کتاب کو سیکھا جائے، اور اللہ کی کتاب کو دوسروں کو سکھایا جائے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت اپنے ملک کے حالات اور اتار چڑھاؤ دیکھا، ہم نے ان علاقوں کی بھی دوری کی جس میں بہت سخت حالات گزر گئے، جو قبائلی علاقے تھے۔ ہم نے سوات اور سما کے علاقے بھی دیکھے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو، اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور میں نے بہت سارے ممالک دیکھے ہیں۔ چونکہ میں مولوی بھی ہوں، میں بزنس مین بھی ہوں، کاروباری بھی ہوں، میں چائنا گیا ہوں، میں تائی لینڈ گیا ہوں، میں سنگاپور گیا ہوں، میں سعودی عرب میں جگہ جگہ گیا ہوں، میں نے امارات متحدہ دیکھے ہیں، میں نے ملیشیا اور عمان دیکھا ہے۔ آپ یقین جانیں، پاکستان جیسا ملک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پاکستان میں جتنی آزادی ہے، ایسے جلسے کسی اور ملک میں ہم نہیں کر سکتے، ایسی دروس ہم کسی ملک میں نہیں دے سکتے۔ اس رمضان میں میرے درس میں 40,000 مرد اور 15,000 خواتین شریک تھی۔ 40,000 مرد اور 15,000 خواتین۔ کچھ طالب علم اب بھی ادھر ہیں جو اس درس میں شریک تھے، اور تقریباً 47 دن ہمارا درس جاری رہا۔ پورے 47 دن میں ایک طالب علم نے بھی کسی دوسرے طالب علم کو تپڑ تک نہیں مارا، کسی دوسرے طالب علم کو سخت لفظ بھی نہیں کہا۔ اسی وجہ سے کہ وہ سارے قرآن کریم کے طلباء تھے۔ قرآن کی وجہ سے محبت آتی ہے، قرآن کی وجہ سے امن آتی ہے، قرآن کی وجہ سے خوشی آتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
والذی ایدک بنصری وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم ولو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم۔ اے میرے پاک پیغمبر، اے میری معصوم پیغمبر، اگر آپ مال و دولت خرچ کرتی ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ محبت اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کیا، آپ کے ساتھ محبت، ان کے درمیان محبت۔ محبت اللہ کی کتاب سے پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا میرا ایک ہی درخواست ہے، آپ تو 2 دن سے مسائل سن رہے ہیں، علماء نے مسائل بیان کی، میں ایک درخواست کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپس میں محبت اور خلوص پیدا کریں۔ دوسرا یہ کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی رضا ہو تو اس کام پہ خوش رہو، اگر اللہ کی رضا نہ ہو میرے محترم پھر اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ اجتماع، یہ جلسہ، یہ بھی اسی نیت سے ہمارے رفقا نے رکھا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا کیونکہ آپ کو بھی دور دور جانا ہے۔ صرف میں نے جو آیات تلاوت کی ہے اس کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور اس میں امتحان نہیں آئے گا؟ امتحان ضرور آئے گی۔ جب امتحان آتا ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ میں دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جتنے رفقا، جتنے مسلمان بھائی، بڑے اور چھوٹے، بوڑھے اور جوان اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، اور آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت صاحب سے بیان خود کا اور